یہ بہت بڑا انہوں نے قدم اٹھایا ہے، یہ اقتدام سب کے لیے، ہم سب کے لیے بہت سود مند ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ سبھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں لاہور پاکستان کا دل ہے، لاہور پاکستان کا دل ہے، تو آج اس دل میں یہ اتنا گہرا درد محسوس ہوا کہ انہوں نے سب کو ایک جگہ پر لا کر ایک پلیٹ فارم پہ کٹا دیا، تو یہ ثابت ہوا کہ یہ آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے، کیونکہ اللہ کا نظام بھی ایسا ہے، جو آپ کے مقدر میں نہیں وہ کبھی نہیں ملتا، کبھی بھی، تو جو لکھا گیا وہ ملتا ہے، دیر سے ملے وہ ملتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، وقت سے پہلے کبھی نہیں ملتا جو تیرے مقدر میں نہیں، وقت سے پہلے کبھی نہیں ملتا جو تیرے مقدر میں نہیں، کامیابی کبھی اسے نہیں ملتی جس کو وقت کی قدر نہیں۔ کیا آپ نے ہمیں مدعو کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پریزیڈنٹ لاہور چیمبر کاشف نور صاحب آپ کے اس میں انداز میں موجود ہیں، اور آپ ہی کے نمائندے نیازی صاحب ہمارے ساتھ لاہور چیمبر میں اسٹینڈنگ کمیٹی کو چلا رہے ہیں اور فیڈریشن میں بھی چلا رہے ہیں، کنوینر ہیں اس کے۔ میں جج صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف لائیں۔ تو آپ کی جتنی بھی پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کی جو مطالبات ہیں اور جو ان کی پرابلمس ہیں، ہم اس کو آن کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب ناجائز جو کام ہو رہے ہیں وہ ختم ہونے چاہیے۔ ہم آپ کی ایک ایک جو تجاویز ہیں اور ایک ایک پرابلم اس کو انڈوز کرتے ہیں، اور آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پوری کر رہے ہیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس طرح پوری کر رہے ہیں کہ ہماری امانتوں کو آپ لوٹاتے ہیں، ہم امانتیں آپ کے حوالے کرتے ہیں اور آپ ہماری دی گئی جگہ پہ بہت لٹاتے ہیں۔ جناب حاجی سلطان محمود صاحب کو، طارق نبیل کو اور ان کو پوری ٹیم کو دیتا ہوں کہ جنہوں نے پورے پاکستان سے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک آواز کو مضبوط کرنے کے لیے اکٹھا کیا۔ جناب صدر، جیسے کہ میرے پیشوا مقررین نے کہا کہ یہ ہمارے امانت دار ہوتے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک امپورٹر کراچی سے یا کسی بھی پورٹ سے جب اپنا مال کسٹم پے کر کے لے آتا ہے اور مارکیٹوں میں آ جاتا ہے، اور مارکیٹوں سے جب وہ پرچون میں دکاندار بیچتا ہے تو اس کو پولیس والے پکڑ لیتے ہیں۔ اب وہ پرچون جو بیچ رہا ہوتا ہے اس کے پاس کوئی کسٹم کا ڈاکومنٹس نہیں ہوتے، اور وہ خوار ہو رہا ہوتا ہے اور ساتھ ان کی گاڑی بند ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ایک چیز پشاور سے یا کسی شہر سے کوئٹہ سے چلتی ہے سمگلنگ کے لیے، سمگلنگ کے ذریعے ایک شہر میں پہنچ جاتی ہے، اس کو کوئی نہیں روکتا، یا روکتا ہے تو مکمکہ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارا یہاں پر جی آنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دوسری بات میں یہ کروں گا کہ تب تک کوئی انڈسٹری نہیں چل سکتی، تب تک کوئی دکان نہیں چل سکتی، کوئی بازار نہیں چل سکتا، کوئی فیکٹری نہیں چل سکتی جب تک ٹرانسپورٹرز نہیں چلیں گے۔ میں نے اگر اپنی لاہور میں کوئی چیز بنانی ہے اور میں نے اس کو کراچی بھیجنا ہے، تو جب تک آپ لوگ نہیں ہوں گے تب تک ہم اپنے پروڈکٹس کو دوسری جگہوں پر نہیں بھیج سکتے۔ پنجاب کراچی سے آگے نکل گیا۔ میرا دوستہ نے کسٹم کے بارے بات کی، موٹر وے کے بارے بات کی، اور کئی ایجنسیوں کے بارے پولیس کی بات کی۔ جب میں ایک بات کرتا ہوں، ہم لوگوں کی امانتہ لے کر آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے پہلے کچھ لوگ نہیں پہنچے تھے، تو ہمارا سینئر وزیر یہاں پہنچے، میاں اسلم صاحب۔ اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس آ جاؤ، جو تمہیں تکلیف ہے میں انشاءاللہ۔ یہ گزارش کروں گا کہ اس آج آپ اکٹھے ہوئے ہیں پورے پاکستان سے، اس کا فائدہ اٹھائیں اور سر جوڑ کر بیٹھ کر ایک تنظیم فیڈریشن بنائے اور ایک صوبے کی بنائے، اس کے بعد ان کو طاقت دے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو کسی کو کبھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے اس کا مظاہرہ کیا ہوا ہے، میں نے اس طاقت کو استعمال کیا ہوا ہے اور استعمال کرنا بھی جانتا ہوں۔
لیکن میں منتیں کرنا نہیں جانتا بھائی. آپ سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں, سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. دنیا کے اندر ٹیکس جو آدمی دیتا ہے وہ باعزت شہری ہوتا ہے.